ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ایک دفعہ پھر کہ اس آزاد دنیا کی ممبر نہیں رہی مریم نواز صاحبہ. جیل میں ہیں, نیب کی تحویل میں ہیں, اور ہم نے تو آپ کو خیر پہلے کہہ دیا تھا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور پہ جیل میں ہوگی. اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ودن اے منتھ یہ جانے والی ہیں جیل میں. خواب آیا تھا ایسا. میں ذرا آپ کو دکھا دوں جو خواب کی جھلکیاں دکھائیں نہیں ذرا. طارق بھائی, مجرموں کو تو ایئر ٹائم نہیں ملنا, اور یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے مریم نواز صاحبہ کی کوریج اس طرح نہیں ہوگی کہ شی ہیز بین ڈکلیئرڈ کنوکٹڈ مجرم ہیں وہ, اور بھی مجھے تو لگتا ہے ایک مہینے بعد جانے والی دوبارہ جیل میں. مجھے لگ رہا ہے خواب ہے. اور یار اب یہ ایک مہینے میں فیصلہ ہو جانا ہے. اگر وہ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, آج کے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مہینے میں دوبارہ جانا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, مجھے نہیں, سب کو پتا ہے. اور یہ فیصلہ بھی ہونا ہے. ویسے اس میں بھی انہوں نے ہونا ہے گرفتار, اور اس کے بعد وہ ذرا لمبا ہی جانا ہے اندر. لیکن بہرحال آج ان پہ چودھری شوگر ملز کیس کو لے کر الزامات تھے. انہوں نے 3 بجے آج نیب کی اس میں پیش ہونا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی. تو نیب نے ذرا پھرتی دکھاتے ہوئے 1 بجے مبینہ طور پہ وہ گرفتار کر لیا. جو ان پہ الزامات ہیں مریم نواز صاحبہ, آپ کو پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں. چودھری شوگر ملز میں مریم نواز 1,24,14,1455 شیئرز کی مالک ہے. یہ نیب کی طرف سے آیا ہے. مریم نواز چودھری شوگر ملز کے 70 لاکھ شیئرز منتقلی کا ریکارڈ نہ دے سکیں. انہوں نے ذرائع آمدنی بھی شیئرز کی خریداری کی بتانے میں ناکام رہی ہیں. 3 غیر ملکیوں نے مریم نواز کے نام پر 11 ملین شیئر ٹرانسفر کیے. سعید سیف الجبر بن سعودی کی جانب سے مریم نواز کو 94 لاکھ شیئرز منتقل ہوئے. شیخ زکا الدین نے 20,17,000 شیئرز ان کو منتقل کیے. اسی طرح مریم نواز غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری کا ریکارڈ دینے میں بھی ناکام رہیں, اور وہ بیرون ملک سے وصول 7 کروڑ کی ٹی ٹیز کا ریکارڈ بھی نہ دے سکیں. 1496 کنال زمین کا بھی ذریعہ آمدن بتانے میں ناکام رہی ہیں مریم نواز صاحبہ. تو ان کی جگہ تو جیل ہی بنتی تھی پھر. اب تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن آج جب یہ گرفتاری کی خبر آئی تو سب سے جذباتی اور سولیڈیرٹی کا پیغام جو دیا نون لیگ کے ساتھ وہ بلال بھٹو صاحب نے دیا تھا. انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا, ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا. میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے, ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو, اتنے بے غیرت ہو. اس الفاظ کو نکالا جائے, ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے اس کو. تاریخ یاد رکھے گا کہ عمران خان جو انصاف کی بات کرتا تھا, اس نیا پاکستان میں کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات میں خاموشی, نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے. لے جی, عثمان ڈار صاحب, محمد زبیر صاحب, پرویش خان صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. ڈار صاحب, میں یہ بغیرت کا لفظ تو آپ کے لیے یوز نہیں کروں گا آپ کی گورنمنٹ کے لیے جو بلاول صاحب نے کیا, لیکن مردوں سے لڑنے والی بات جو تھی اس کو رسپونڈ کر دیجئے. کیا آپ یہ نیا آمرانہ پاکستان لے کے آئے اپوزیشن کے نزدیک, جس کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو اٹھایا جائے گا, اب اس طرح یہ ہوگا اس ملک میں؟ دیکھیں کامران, بلاول جس طرح اور جس جماعت کی لیڈرشپ کے لیے ان الفاظ کا استعمال کر رہے تھے, تو وہ کاش 90 کی دہائی کی اپنی تاریخ بھی پڑھ لیتے, جو اسی جماعت کی لیڈرشپ نے ان کی شہید محترمہ والدہ کے ساتھ کیا. تو یہی جوش اور جذبہ کم از کم اپنی والدہ کے لیے بھی دکھا دیتے. لیکن میں پیپلز پارٹی والوں کو کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی تھوڑی تاریخ ٹھیک کروا دیں. یہ جو چودھری شوگر مل کیس میں پکڑی گئی ہیں مریم بی بی, یہ 90 کی دہائی میں خود پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے کہ چودھری شوگر ملز میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کی آڑ میں جو ہے شریف خاندان جو ہے وہ کرپشن کرتا رہا ہے. خود ریکارڈ کا حصہ ہے. مجھے ڈار صاحب ایک بات سمجھائیے, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گرفتار نیب کرتی ہے, دورہ معیار ہوا نا. یہ ڈار صاحب سمجھائیے, گرفتار نیب کرتی ہے, لیکن الزام آپ پہ لگتا ہے کہ آپ گرفتار کر رہے ہیں اور پھر آپ نیب سے زیادہ آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں گرفتاری کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ڈیفینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ معذرت سے آپ لوگ یا اپوزیشن والے بالخصوص ہمیں نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کیسز کے ساتھ کہ نیب کے ایکشن کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان ہے. وزیر اعظم نے خود امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے. پرائم منسٹر نے خود امریکہ میں کھڑے ہو کے اعتراف کیا کہ شاہد خاقان عباسی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے, اور وہ نیب کے کیس میں گئے. تو ہم کیا سوال کریں آپ سے پھر؟ پرائم منسٹر 2 ٹوک یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ جیلوں میں ہوگا.
اب بتائیں کہ حکومت وقت کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہ بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، جی شہزاد اکبر ہوں، کامران آپ ہوں، یا میں ہوں، یا زبیر صاحب ہیں، جن کے پاس بھی کسی کی کرپشن کے ثبوت ہیں، اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نیب کو بتانا چاہیے، نیب کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، جس کے پاس بھی ثبوت ہے۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے اس ادارے تک پہنچے جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے۔ یہ کہنا جی کہ شہزاد اکبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا عثمان ڈار لے کے شہزاد ان کے اکبر جو کی بس کی گیم نہیں ہے سر، یہ گیم اوپر کی گیم ہے کیسی ہے۔ بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ جائز گرفتاری کی ہے نیب نے، میرٹ میں گرفتاری کی؟ میں آپ کے پروگرام میں، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کے پروگرام میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ کے سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر دفاع کے جو فارن اکاؤنٹ، سارا جو کیس میں ذاتی طور پہ نیب میں لے کے گیا تھا، جو کہ نیب کا کام تھا، میں نے پکڑ کے دی یہ ساری چیزیں، خود سے میں نے اسٹرگل کی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کوئی چیزیں، ہاں میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، قرآناً مانن یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی اس ملک کی ایجنسی نے چیزیں نہیں دی۔ تو یار یہ نون لیگ میں نے خود اسٹرگل کی، ڈار بھائی یہ نون لیگ کو بین کر دیتے غدار ہیں، میری بات تو سن لیں یار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ باہر، یار سوال تو سن لیں ڈار بھائی، ایک منٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ جس طرح بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی نیب پہ، تو آپ ان پہ لگا دیتے، پابندی لگا دیں، غدار ہیں، ڈان لیگز یہ کرتے ہیں، ان کے لوگ باہر کام کرتے ہیں، نوکریوں پہ اجرت پہ کام کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں یہ خواجہ آصف، ان پہ بین کیوں نہ لگایا جائے؟ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان سے جان چھڑائیں ہماری بھائی، کوئی نئی اپوزیشن آئے کریڈیبل۔ جی دیکھیں کامران، سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب نیب اگر مجھے ہی بلاتی ہے اور میں نیب کو نہیں بتا پاتا جی کہ میرے اکاؤنٹ میں باہر سے 7 کروڑ روپے آئے ہیں اور مجھے بھیجے کس نے ہیں، اور میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، 1500 کنال میرے نام پہ زمین ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے لی کیسے ہے، 70 لاکھ شیئر میری کمپنی کے منتقل کیے جاتے ہیں، وہ کیسے کیے گئے ہیں؟ بالکل آ گیا جی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی مریم نواز ہے جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اچھا پہلے تو کیمرہ مین کو میں ریکویسٹ کروں گا، کیمرے والے بھائی کو کلوز دے دیں زبیر صاحب کا، کیونکہ یہ نایاب ہو گئے، اب نون لیگ کے 2-3 لوگ ہی رہ گئے، تو زبیر بھائی اگر آپ بھی نہ رہے تو میں سوچ رہا ہوں ہم ٹاک شو کس طرح کیا کریں گے، پہلے اس پہ روشنی ڈال دیں۔ آپ تو نہیں جانے والے نیب میں؟ یہ اس حکومت کا عمران خان ایک فیسسٹ ہوتا ہے نا، فیسسٹ ڈکٹیٹر، مسولینی، ہٹلر، یہ ان کے لائن کیا ہے؟ اچھا تو یہ کسی کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ صفایا کر سکتے ہیں پوری اپوزیشن کا۔ جواب نہیں ہے اپوزیشن کے پاس ان چیزوں کا سر۔ میں پہلی بات تو بتاتا ہوں، یہ کیوں مریم نواز کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ گرفتار اس لیے کیا ہے کہ پنجاب میں، پہلے تو میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ جو 2018 کے دھاندلی شدہ الیکشن تھے، اس میں سب سے زیادہ ووٹ جو کاؤنٹ ہوئے تھے وہ بھی نون لیگ کے تھے، سب سے زیادہ جو سیٹیں ملی تھی پنجاب اسمبلی میں وہ آپ کی تھی، یہ بات صحیح ہے۔ دھاندلی شدہ میں بھی۔ اس کے بعد 1 سال جو انہوں نے کھڑوایا کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ، تباہ برباد کر دیا ہے غریبوں کو، لوور مڈل کلاس سب کو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے نمبرز تو نہیں بڑھے ہیں، کم ہی ہوئے ہوں گے۔ مریم نواز نے جب سے پنجاب کے مختلف شہروں کا اور قصبوں کا دورہ جلسے اور ریلیاں کر رہی ہیں، وہ فیصلہ آباد، پاک پتن، اکاڑا، سرگودا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے بائیکاٹ کیا ان کا۔ اب یہ اتنے بڑے ڈکٹیٹر ہیں جو میرا خیال ہے ایوب خان وغیرہ بھی نہیں تھے، مشرف تو خیر ڈیفینیٹلی نہیں تھا، مشرف تو آپ مشرف کی وجہ سے پرائیویٹ میڈیا پیدا ہوا ہے، لائرز موومنٹ پورے 24 گھنٹے چلتی تھی، 4 لائر تھے، 40 لاکھ دکھائے گئے، گالیاں کس کو پڑتی تھی؟ مشرف کو، بالکل، اور دکھایا گیا چیف آف آرمی سٹاف اور صدر پاکستان، آل پاورفل، بٹ اس میں تھا ہمت، جگرا تھا یہ سننے کا۔ 3 چینلز نے دکھا دی ریلیز کی، صرف خبر دے دی تو ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا، کہتے ہیں کہ جی 1-1.5 ہزار آتے ہیں، تو بھائی 1-1.5 ہزار آپ دکھاتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، آپ ایکسپوز کر دیں نا۔ سو سب سے پہلے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں عمران خان کی، کس بات سے؟ مریم نواز واز گیٹنگ پاپولر ڈے بائی ڈے۔ دوسرا ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کشمیر کا سودا، سیل آؤٹ کیا کشمیر کا۔ میں بتا دیتا ہوں، مودی کے الیکشن مینیفیسٹو میں تھا 370 کا چینج کرے گا، وہ تھا کیمپین میں روز بول رہا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں، وزیر اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ الیکٹ ہو جائے، کہ وہ ایک تو دنیا کی ڈپلومیسی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہ اپنی خواہش کا اظہار پبلکلی کر رہے ہیں تاکہ وہ کشمیر کا مسئلہ کریں۔ کر دیا نا انہوں نے کشمیر کا مسئلہ حل، شاید مینیفیسٹو نہ پڑھا پرائم منسٹر نے، ایسی کوئی بات تو نہیں، ورنہ کبھی نہ یہ بات کہتے۔ تو یہ ان کے یہ جو عثمان ڈار اور یہ 75,000 جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا،
اس دن ڈار صاحب نے بھی نہ پڑھا ہو مینیفیسٹو. چلو نہیں, وزیر اعظم جب بولتے نا, ایک دن آئے تھے آپ کو یاد ہے کنونشن ہال میں کہ وہ انڈے اور وہ مرغیاں, اس کے بعد سنا کبھی؟ یہ ہے لیول اس وزیر اعظم کا. تیسری چیز یہ کہ جی باہر سے پیسے آئے تھے. میں ایک ایگزامپل صرف آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا کرپشن. علیمہ خان کا جو کیس تھا, علیمہ خان کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا, باہر پیسے گئے تھے. مجھے آج یہ چیلنج دے رہا ہوں میں, بتا دیں یہاں سے پیسے کیسے گئے تھے. کیا ہوا؟ فائن کس کا؟ ایف بی آر کا. کوئی ہیوملیشن تھی, کوئی کچھ تھا, کوئی ہتھکڑیاں لگی تھیں, کوئی جیل گئی تھیں, کوئی تھانے میں گئی تھیں, کوئی سپریم کورٹ کے چکر لگائے. انہوں نے کوئی کرپشن کی آپ لوگوں کی طرح؟ ایک سیکنڈ, ہاں جی, پبلک آفس ہولڈ کیا ہے. مریم نواز نے کیا کیا؟ یہ کیس چارج ہے کیا؟ دوسری بات پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. نہیں بھائی ایک سیکنڈ, میں پاکستان کے میں یہ بھی میں بتا دوں, باہر سے پیسہ آتا ہے نا, پاکستان کے قانون 30 سال سے ہے, آج بھی ہے. آپ کے پاس اگر پیسہ آئے نا باہر سے تو آپ صرف یہ لکھتے ہیں ریمیٹنس ریسیوڈ. That is the law of the land. پہلے تو عثمان ڈار صاحب پوچھ لیں گے ابھی فون شبر زیدی سے یا کسی سے, یعنی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نو ریزن, یہ لا ہے. دس از لا آف دا لینڈ. اور یہ کہہ رہے ہیں 75,000 سال پہلے میاں صاحب نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ میاں صاحب نے بنایا تھا. یہ ڈر تو آپ لوگوں نے ڈالا تھا بھائی, بولو ہم نہیں بنایا تھا. ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. آ گیا پوائنٹ. صبر صبر ڈار صاحب صبر. یار بنایا تھا نا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے تھے, شوکت عزیز آئے تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, ہماری آئی تھی, ان کی آ گئی ہے. تو بھائی آپ کر دیں نا, کرتے بھی نہیں ہیں. انہوں نے غلطی کی تھی کب؟ 1992 میں. اس وقت کی کنڈیشنز کیا تھیں کہ پاکستان نیڈڈ فارن ایکسچینج, اور کر دیں جی باہر سے پیسہ آئے گا وہ آپ روپی کے دوسروں کا. میں تو صرف لا آف دا لینڈ. ہم اب آپ کا پوائنٹ کیا کہ مریم نواز بے گناہ ہے. مریم نواز بے گناہ ہے. why she does not have the answer to this question? بے گناہ ہے. شاہد خاقان عباسی بے گناہ ہے. میاں محمد نواز شریف بے گناہ ہے. تو گناہگار کون ہے اس ملک میں؟ کس کے ہاتھ میں لہو تلاش؟ عمران خان. ایک سیکنڈ جی, مجھے صرف یہ بتائیں, انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے نا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, بالکل بنایا تھا. کوسچن یہ ہے کہ آپ اس ملک کو جنگل کا ملک بنانا چاہتے ہیں. آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا جی, آپ انویسٹیگیشن کرتے رہیں, جب وہ پروو ہو جائے تو پھر آپ جیل میں ڈال دیں. یہ کون سا ملک ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پہلے آپ انویسٹیگیشن شروع کی لیکن زلفی بخاری کو نہیں اریسٹ کریں گے, ان کو ہار پہنا رہے ہیں جو وہ واشنگٹن سے آ رہے ہیں. کب عمران خان کے ساتھ آ رہے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے ان کو ہار پہنا رہے ہیں. ان کے کیسز آپ اٹھا کے پوچھ لیں, ڈیٹیلز لے لیں, اس سے 100 ٹائمز زیادہ سنگین ہے. منی لانڈرنگ بھی ہے. اور زبیر صاحب کا سارا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ بھی ان سے سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں, آپ سے سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں, لیکن آپ سوالوں کا جواب نہیں دے رہے. سن لیں. دوسری بات, میں محمد زبیر, ہمیں بولنا بند کریں. آپ آواز آپ کو ڈرایا جاتا ہے, آپ لکھ, بالکل دس از واٹ پاکستان از. یہ عمران خان کا فیسسٹ پاکستان ہے. کامران, اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا نا تو آپ بھی یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. معاف کر دیں بھائی, یہ آپ کا جو ساتھ دے رہا ہے جیلوں میں جا رہا ہے, اور میں تو آپ کو بھی کہوں گا ذرا سوچ سمجھ کے ساتھ دیں کہ اڈیالہ میں آپ کا بھی کمرہ بناؤ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس لیے ہمدردی آپ ذاتی نہیں ہے, میرا پروگرام خراب ہوگا, کس کو بلاؤں گا میں, سارے چلے جائیں گے اندر. مجھے اگر کسی حسین جگہ باہر جانے کا موقع ہوئی نا, اور مجھے اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل, I'll prefer کوٹ لکھپت. یہ ہے لیڈرشپ, یہ ہے لیڈرشپ. میں آتا ہوں, ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے. بلبشاہ صاحبہ, بات یہ ہے کہ یہ اتنی غیرت جو جگائی آج بلاول صاحب نے عورتوں کے مسئلے کو لے کے, اس میں جواب سن لیں جو مراد صحیح صاحب نے. پھر آپ جو لڑکی نہتی جی, نہتی کے نام سوال اربوں روپے کے نا, ٹرانزیکشن اربوں روپے کی نہتی لڑکی کے پاس, ارب پتی لڑکی ہے وہ. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. واشنگٹن میں جب تقریر کر رہے تھے اس وقت مریم نواز کیوں, پوچھ لیتا ہوں میں, پوچھ لیتا ہوں, ذرا صبر تھوڑا سا. ذرا مراد صحیح صاحب نے جو جوش دلوایا, میں شرم کا لفظ یوز نہیں کر رہا, یہ تو پارلیمنٹری خود کرتے ہیں, میں ذرا مہذب انسان ہوں, سیولائزڈ. دکھوائیں جی کیا کہا انہوں نے پھر پلویشا صاحب کے بعد. ابھی آپ نے ایک پرچی والے, حادثاتی والے, ایک ڈاکو چور کو, چور خاندان کے ترجمان کو بات کرتے ہوئے سنا. اگر اتنی آپ میں غیرت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 2 منٹ بات سن لیں, لیکن یہاں پہ دھمکی دے کے بھاگ جاتے ہیں. پوری میں والد پکڑا گیا, چوری میں پپو پکڑی گئی, چوری میں اس جعلسازی کا ابو پکڑا گیا. میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے ڈالا, دے رہا ہوں نا, اس سے پہلے اس نے مانگا. بیٹھے یہ نعرے بازی کر رہے ہیں, ان کو منع کر رہے ہیں. آپ میں نہیں ہے, شرم آپ میں نہیں ہے, آپ بیٹھ جائیں, آپ میں نہیں ہے. روح کو تم نے لوٹا, اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے درباری, ان کے اوپر بھی کرپشن کا الزام, خورشید شاہ کے اوپر بھی کرپشن کا الزام, احسن اقبال کے اوپر بھی کرپشن کا الزام. ان میں شرم نہیں ہے, ان میں حیا نہیں ہے.
کبھی پروڈکشن آرڈر کا بہانہ لے کے، کبھی گرفتاری کے خلاف، کبھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں۔ لو جی، کشمیر کے غبارے میں سے پاکستانی پارلیمنٹری نے خود ہی ہوا نکال دی۔ اگر آپ کشمیر کا ذکر تک اگر آج آپ کو پارلیمنٹ مل جاتا، پورا سیشن میں دیکھ رہا تھا، چور خاندان، پرویشہ صاحبہ بے حیا بے شرم، پورا خاندان چور ہے، یہ رسپانس ہے۔ آپ نے اتنا، سوال میرا بیسکلی یہ ہے کہ اتنا آپ زیادہ سائیڈ ان کیسز کی کیوں لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کی جو آپ ہی حکومت میں بنائے ہوئے ہیں، اس پہ آپ اس وقت اتنا سٹینڈ کیوں لے رہی ہیں؟ کیس تو آپ ہی نے بنائے تھے، اور جواب دے دیں پی ٹی آئی کو۔ جی دیکھیے کامران صاحب، حیا اور شرم وہ دلائے، پہلا پتھر وہ اٹھائے جس پر خود کو الزام نہ ہو، یہ ہے ریاست مدینہ کا اصول۔ اب بات دراصل یہ کہ یہ جو شخص انہوں نے رکھا ہوا ہے اس قسم کی گفتگو کے لیے، اس کے اپنے بارے میں صفوں کے صفحے کتابوں میں کالے ہوئے ہیں، اور وہ کسی اور کی کتاب نہیں، وہ ان کی کتاب ہے جو خود عمران خان صاحب کی منقوحہ رہی ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات اگر وہ کریں تو شرم اور حیا انہیں خود آنی چاہیے۔ وہ کسی دن آ کے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ جو بھی باتیں ان کے بارے میں لکھی گئی، اس کے بعد ان کا اس کیبنٹ میں بیٹھنے کا کیا جواز ہے، یا آدھے سے زیادہ کیبنٹ کے بارے میں جو انکشافات لکھے گئے ہیں، اس کے بعد یہ کون سی ریاست مدینہ کی کیبنٹ ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ صفحہ، ان سے پوچھئے کہ صفحہ نمبر 273 پہ جو لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، پھر دوسروں کو شرم حیا کے لیکچر اور اس قسم کی باتیں کیجئے۔ ان کا جو یہ رد عمل ہے، یہ مجھے اس لیے سمجھ آتا ہے کہ جو باتیں لکھی ہیں اس کو آپ پڑھیں تو اس کے بعد بالکل سمجھ آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ چیخ کر رد عمل دیں تو ان کے جذبات سمجھ آتے ہیں، ان کی وابستگی سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات ہیں، الزامات دونوں طرف الزامات ہی ہیں نا جی، الزامات تو کہیں ثابت نہیں ہوئے۔ اگر وہ الزام پر شور مچا سکتے ہیں تو الزامات میں بھی انہیں یاد کرا سکتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں، پاکستان میں، کسی بھی اسلامی مملکت میں، اور خاص طور پر اصل ریاست مدینہ جو کہ ریاست مدینہ تھی، اس میں غیرت کا تصور عورت کے تحفظ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ عورتوں کی چادروں پر ہاتھ ڈالیں، جو لوگ مودی سے جنگ کرنے کے بجائے اپنے ملک کی خواتین سے جنگ کرنا شروع کر دیں، ان لوگوں کو کیا کہا جائے بتائیے؟ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ بہت غیرت مند، بہت جری جوان کہا جائے؟ کیا کہا جائے؟ جب آپ کی سرحد پر آپ کے ابھی وزیر جو آپ کے ہیں خارجہ، وہ کہہ رہے تھے، ابھی ہمیں وہ بھاشن دے رہے تھے کہ پلوامہ 2 ہو سکتا ہے، روزانہ کے حساب سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے فوجیں وہاں آ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اس ماحول میں کشمیر پر جو یہ آپ نے سیشن کیا، آپ نے کیا پیغام دیا انڈیا کو؟ انڈیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے۔ یہ آپ نے جو کچھ کیا، آپ نے مودی کی راہ ہموار کی، وہ جو کچھ کرنا چاہ رہا تھا آپ نے اس کا راستہ آسان کیا۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اصل ریاست مدینہ جو کہتے کہتے آپ کا منہ نہیں تھکتا، اس میں کیا عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو تحفظ اور امان جنگوں میں بھی حاصل تھی؟ دشمنوں کی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو بھی۔ آپ کی ریاست میں جو یہود اور ہنود کی ریاست ہے، اس ریاست میں کسی کو امان حاصل نہیں، نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بچے کو۔ آپ نے آج عباس شریف کے بیٹے کو بھی اٹھایا، وہ کہ جو سیاسی بھی نہیں تھا، جس کا والد بھی سیاسی نہیں تھا۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ صرف خفت مٹا رہے ہیں، کیونکہ کشمیر کو آپ بیچ آئے ہیں۔ آپ نے وائٹ ہاؤس کے باغوں میں جو چہل قدمی کے دوران گل کھلائے ہیں، ہمیں اس کا جواب دیجیے۔ آپ ہمیں چھوڑ دیجیے یہ باتیں کرپشن کی، اس کا ہم جواب دیں گے۔ جو ہمارے لیڈران جیلوں میں ہیں وہ بھگت رہے ہیں مقدمے۔ آپ بتائیے آپ نے کتنے میں کشمیر کا سودا کیا؟ وہ کشمیر جو 70 سال سے کئی نسلیں اس ملک میں جوان ہوئی، اس ملک میں بوڑھی ہوئی اور قبروں میں اتری سنتے سنتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آج وہ ہندوستان کا باقاعدہ حصہ بن گیا، آج لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر بن گیا۔ ہماری شیئر ایکٹ جسے ہم کہتے تھے، وہ مودی نے اپنے ہاتھوں میں مسل کے دبوچ لی۔ کہاں تھے آپ؟ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ آپ کو کیا علم نہیں تھا کہ مودی کیا پلان کرے؟ آپ اس کی واپسی کی دعا گو تھے، آپ اس کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ کیا معافی مانگیں گے کشمیریوں سے؟ آپ کیا معافی مانگیں گے اس ملک کے عوام سے، ایل او سی کے اس پار کے کشمیریوں سے، ایل او سی کے اس پار کے کشمیریوں سے، اور ہر اس شخص سے، ہر اس فوجی سے جس نے اس راہ میں اپنا خون بہایا ہے؟ عمران نیازی صاحب، ویسے تو نیازی جب بھی آتے ہیں اس ملک پہ بھاری پڑتے ہیں، اور آپ کی تو نسل در نسل یہ جو ہے محبت ہندوستان کی۔ عمران احمد خان نیازی ان کا پورا نام ہے، اور پرائم منسٹر نے سمجھایا تھا پرسوں بھی آپ لوگوں کو پورا نام لینا ہے۔ کس حساب سے دعا عمران احمد خان نیازی، اور آپ یہ جواب دیجئے کہ
کیا ہوا وائٹ ہاؤس میں, کتنے پہ آپ کا سودا ہوا, چلے میں پوچھ لیتا ہوں جی, کیوں آپ کو سمجھ نہ آئی اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, آپ نے سینٹ کے ووٹ خریدے, میں پوچھ لیتا ہوں جی, میں پوچھ لیتا ہوں, آپ کو سب کچھ پتا تھا, آپ اس سازش کا حصہ تھے, آپ کشمیر کو بیچ کے آئے, اس کو چھپانے کے لیے آپ مریم نواز کو کیا, آپ کسی کو بھی پکڑ لیں, آپ بالکل بزدل ہیں, شب باتیں کریں, بات چلے پروگرام سے باہر نکلے تو آپ بھی گرفتار ہوئی ہو کسی کیس میں, اونچی ایڑی پہنا دو, بونا بونا رہتا ہے, وہ وہی حرکت کرتا ہے جو اس کے قد کے مطابق ہو, اور آج وہی حرکت انہوں نے کی, انہوں نے اس مریم نواز کو پکڑ لیا, کیا کریں گے, آپ پھانسی چڑھا دیں گے, کتنے عرصے اندر رکھ لیں گے, لیکن ان باتوں کا جواب آپ قوم کو, میں اب آپ موقع دیں تو میں جواب دوں, ہم نے دیکھے تھے, ہمیں دکھائے گئے, ٹھیک ہے, وہ کہاں گئے, ٹھیک ہے جی. اب 2 سیٹ آف کوشچنز ہیں حکومت کے لیے. پہلا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو زبیر صاحب نے کیا وہ میں بعد میں پوچھوں گا. پلوشہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, یہ باقی باتیں تو خیر ہو گئی, لوگوں کی چادروں پہ آپ نے ہاتھ ڈال دیا, مردوں سے جنگ کرنے کے بھی عورتوں سے کر رہے ہیں, اس کا تو میں نہیں پتا آپ رسپونڈ کرتے. سوال میرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ وائٹ ہاؤس کے باغوں میں کشمیر کے باغوں کا سودا کر کے آئے, وہ خفت مٹانے کے لیے اب آپ ڈائیورٹ کریں لوگوں کو, بھی مریم نواز کو گرفتار کروا کے. یہ سوال جی جی پوچھیں کہ مودی کا پبلکلی کیوں سپورٹ کیا تھا, کہ وہ اور مودی کو پبلکلی کیوں سپورٹ کیا, جب آپ کو پتا تھا اس کے مینیفیسٹو تھا کہ وہ یہ مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ یہ کرے گا. جی ڈار صاحب پہلا سوال تو اس کا سیدھا سیدھا جواب دے, سن 75 میں نہ لے کے جائیں, میں دونوں کا اس کا جواب دے سیدھا سیدھا, نہیں لے کے جائیں گے, دونوں کا جواب دوں گا, دونوں کا آپ کا ایک بھی نہیں جواب آئے گا. جی کامران, جی جی بھائی, اگر یہ دونوں چپ کر جائیں تو میں ان دونوں کی تسلی کرا دوں گا. کتنا چپ کرانا بچا رہا ہوں, آگے جیلوں میں وہ, جی بتائیں. پہلے تو جی جی آرگومنٹ سے چپ کراؤں گا. دیکھیں کامران, پہلے تو ہم خواتین کا دل سے احترام کرتے ہیں, اور یہ جو پلوشہ مریم صفدر صاحبہ کو لے کے بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی ہے, میں آپ کے پروگرام میں پاکستانیوں کے لیے آج سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا ایسی خاتون جس کے نام کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد نکلتی ہے اور وہ اس کا ذریعہ آمدن بتانے میں ناکام ہو جائے, اور دوسری طرف اسی ملک کے لوگ غربت کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, جو ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے, اور اسی خاتون کے 2 بھائی 900 کروڑ روپے کے گھر میں رہتے ہوں, اور وہ بھی اپنے ان گھروں کا کوئی حساب نہ دے سکیں, ایک غریب قوم کا پیسہ لوٹ کر یہ لوگ باہر لے جائیں, تو ایک خاتون ہونے کی آڑ میں تو نہیں چھپنا چاہیے. صرف سادہ سا سوال یہ ہے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, جو سوال نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ایجنڈا لے کے اترے ہیں. مودی والے سوال کا جواب دے دیں کہ مودی کا جواب دے سیدھا سیدھا, آ رہا ہوں مودی پہ آ رہا ہوں, نہیں آئیں گے ہی نہیں آپ, زبیر آئیں گے ہی صاحب نہیں, میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, آپ آ ہی نہیں سکتے. آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں پہلے مجھے سپورٹ کیا تھا, آ رہا ہوں نا, حوصلہ رکھیں, آپ یہ بتائیں پہلے مجھے آپ کی لیڈرشپ مودی کو جس کے عزائم یہ تھے کشمیر کو چینج کرے گا, دیکھیں نا, مان لیں غلطی کی. زبیر صاحب مجھے آپ کی لیڈرشپ کے تو کرتوت قوم کے سامنے رکھنے دینا کہ وہ ہر سطح پہ ناکام رہے ہیں, کسی سطح پہ منی ٹریل نہیں دے سکے. اب میں آتا ہوں کشمیر کے ایشو پہ. زبیر صاحب آپ بتائیں, جب میاں نواز شریف صاحب ہندوستان میں گئے تھے, حریت رہنماؤں سے تو وہ ملے نہیں تھے, مودی کو جا کے انہوں نے گلے لگا لیا, اور کس طرح گلا پھاڑ رہے ہیں, بڑی کشمیر سے محبت ہے. اس کا جواب دے دینا, پچھلے 10 سال, وہ جواب شاید نہ ہو, 10 سال آپ دے رہا ہوں جواب, یار کب دیں گے, پروگرام ختم ہو جائے گا, دے رہا ہوں, ادھر سے نکل جائے میں نے بھی ہے ٹائم تھوڑا سا. جی, اور کسی سطح میں کشمیر کا سودا نہیں کیا. کشمیر کا ایشو اٹھانے والا وزیر اعظم عمران خان ہے. آپ نے مودی جیسے صفاق شخص کو کس طرح سپورٹ کیا پبلکلی, کہ یہ کشمیر کا حل کریں گے. ہاں, یہ آپ کی اتنی مس ججمنٹ کیسی ہوئی ایز اے اسٹیٹسمین پرائم منسٹر کی, یہ سوال کریں نا اس طرح, اس طرح میں کر رہا ہوں, سیدھا سیدھا جواب دیں یار, گھمائیں نا ادھر سے ادھر سے. دیکھیں کسی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے, کسی نے سوچا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب لوٹ مار کریں گے اس ملک میں, کسی نے سوچا تھا کہ زرداری لوٹ مار کریں گے اس ملک میں. پہلے آپ یہ کہتے جن لوگوں نے کروڑوں ووٹ دیے انہیں, وہ سوچ سکتے تھے یہ لوگ لوٹ مار کریں گے. اگر پرائم منسٹر نے کسی سطح پہ پریڈکشن کر دی کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شاید ڈائیلاگ میں زیادہ کمفرٹیبلٹی ہو سکتی ہے, اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ڈار صاحب, دورہ امریکہ میں آپ نے کشمیر کو لوز کیا یا نہیں کیا, شادیوں میں بلا کر مودی کے ساتھ پگڑیاں ایکسچینج نہیں کر رہے ہم کیا, کہ دورہ امریکہ میں آپ نے کشمیر کو لوز کیا, امریکہ آپ کی بات بھی نہیں سن رہا, آپ ان سے سارا کچھ کمٹ کر کے آگے افغانستان میں. دیکھیں سالسی کا کردار آن ریکارڈ ہے, پریزیڈنٹ نے کہا جی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اسی وزٹ میں ایشو اٹھایا جاتا ہے, اسی چیز کا کرب جو ہے
وہ مودی سرکار جس کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور مودی کے مائنڈ سیٹ میں کوئی فرق نہیں کامران, اور پھر بھی چاہتے تھے کلینزنگ کہہ لیں, آپ کے سامنے ریسزم کہہ لیں. ویسے ڈار بھائی ایک بات بتائیں, جبکہ عمران صاحب کو پوری ہسٹری کا پتہ ہے, پارلیمنٹ میں انہوں نے سپیچ کی سنی کہ آر ایس ایس ہے, ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ فاشسٹ ہے, پھر آپ نے یہ چاہت کا اظہار کیوں کیا کہ مودی جیسا بندہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا؟ اس کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ It's a foreign policy miscalculation on your part. آپ کی دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی اکنامک سٹیبلٹی, دوسری طرف جو اکنامک چیلنجز ہیں, آپ کے سارے معاملات پیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کیا ہتے میں وار چاہتے ہیں؟ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دیں, اگر وہ بھی وقت آئے گا وہ بھی کر دیں گے. اگر مودی اگر مودی جیت جاتے, ایک پولیٹیکل کیلکولیشن ان کے ساتھ بہتر ڈائیلاگ ہو سکتے تھے. مودی کا اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اکنامک چیلنجز حل ہو جائیں. عثمان ڈار لیڈر پی ٹی آئی معاونت خصوصی پرائم منسٹر کا پورا تعارف کرا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں زبیر بھائی, پتا چلے کہ آپ کے پاس جواب ہوگا تو اب میں ہلکا رکھوں گا. اب یہ سوال کوئی جواب نہیں ہے, ہم آپ کے مطلب یہ پوچھتے پھریں گے, ڈھونڈو گے ہمیں گلشن ملتے نہیں, ہم نایاب ہیں, ہم اگر ملنا ہے ہمیں تو نیب میں آ جاؤ. ڈی ایس این جی کا بندوبست کریں پنجاب کی جیل اتھارٹیز کے ساتھ مل کے کہ آپ کے پارٹیسپنٹس کم ہو گئے نون لیگ کے. نیاب میں تو آپ کا ہاتھ چومنے کو دل کر رہا ہے بھائی, ایک دو ہی رہ گئے. یار ڈار صاحب میں بریک لے رہا ہوں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں, یہ 2-3 رہ گئے نون لیگ کے, ان کو بھی گرفتار نہ کیجیے گا. ہم کس سے بات کریں گے؟ اب مجھے بتائیں نا کون ہوگا. آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ ہی آپ ہو, 1 مین شو, 1 پچ, سنگل وکٹ میچ ہو, لیکن حضور اس طرح اچھا نہیں لگتا. 2-3 لوگوں کو چھوڑ دیں, سوچ لیں ٹھنڈے دل سے. میں بریک لے لوں, جب تک میں بریک لوں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں. Very warm welcome back to this show. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا مریم نواز صاحبہ کرپٹ ہیں یا فریال تالپور صاحبہ کرپٹ ہیں, وہ تو بھی چلے گا پتہ جب کیس چلیں گے. لیکن obviously ریاست مدینہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جو ہے وہ چوری کرے اس کی سزا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. یہ وہ آرگیومنٹ تھا جو ڈار صاحب کو دینا چاہیے تھا, لیکن افسوس وہ نہیں دے سکے. لیکن بہرحال میرا کانشیس نے مجھے کہا کہ میں کہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست مدینہ بن چکی ہے. یہاں وہ کام ہوئے ہیں اس نئے پاکستان میں. کیا ہماری سوچ ہے آزاد ممبران کو کنورژن سے لے کے یہ جو سفید کو کالا, کالے کو سفید کرنے کے لا سے لے کے کیا کچھ نہیں ہوا ابھی تک, جو کہ یہ انسلٹ ہے یہ کہنا بھی کہ ریاست مدینہ کی ہم کسی برک کی طرف بھی پہنچے. لیکن نیورتھلیس اٹ ڈز ناٹ disqualify or it does not discourage us to ask relevant questions about مریم نواز from زبیر صاحب. پہلی بات میں نے آپ کو اتنے سوال 3 بجے بلایا تھا. ہاں جی 3 بجے جی, تو 1 بجے اریسٹ ہو گئی in front of her daughter, in front of her family. جی یہ ریاست مدینہ کی اگزامپل دیتے نا, یہ 3 بجے تک کیوں نہیں رکے تھے؟ 3 بجے اگر وہ نہ جاتی تو پھر ان کا رائٹ بنتا تھا. انہوں نے 1 بجے گرفتار کر لیا, اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا, اس لیے گرفتار کر لیا. مریم نواز نے, مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا تھا. اچھا جی, تو پہلی بات تو یہ آپ مطلب ہر چیز کی انٹرپریٹیشن اپنے فیور میں لیتے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں نیب کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں تو اس چیز کے بالکل 100% خلاف ہوں, چاہے وہ ریاست مدینہ تھا, چاہے وہ آج کل کے ویسٹرن جسٹس سسٹم ہے جہاں اصول کی جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے, ایک نظام ہوتا ہے, اس نظام کے تحت. لیکن زبیر صاحب ان ٹرانزیکشن کا جواب تو مریم صاحبہ نے دینا ہے. میں 30 سال میں نے نوکری کی ہے آئی بی ایم میں, اور میں CFO رہ چکا ہوں. وہ جو کویسچنر ہے نا, وہ آپ عارف حبیب کیا بڑے سے بڑے کسی بزنس ہاؤس کو دے دینا, وہ بھی 3 ہفتے 4 ہفتے لگائے گا اس کا جواب دینے کے لیے. آپ پوچھ کب کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سوال پوچھیں, کب پوچھ رہے ہیں آپ. دوسری چیز یہ ہے, میں بالکل اس سارے پروسیس کو چیلنج کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کی کمپٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ FBR ہے, جو علیمہ خان کے ساتھ ہوا تھا. FBR is the competent authority as far as financial transactions of a non-public office holder is concerned. پہلی بات یہ ہے, علیمہ خان کو آپ نے فائن لگا کے, حالانکہ علیمہ خان کا یہ تھا کہ وہ یہاں سے پیسے گئے تھے, نیو یارک میں اپارٹمنٹس پکڑے گئے, دبئی میں اپارٹمنٹس پکڑے گئے, ان کا ایسا کچھ نہیں ہوا. باہر سے پیسہ آئے, باہر سے پیسہ از لیگل, کسی کو بھی فون کر کے پوچھ لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بالکل ہو سکتا ہے کنسرن ہو سکتا ہے کہ آپ نے جواب ٹائم پر نہیں دیا, بالکل ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ نیب نے کون سا لیٹر دیا یا کون سا انٹیمیشن دیا کہ جی یہ لاسٹ ڈیٹ تھی اور آپ نے فلفل نہیں کیا, مجھے ایک بتا دیں. تو جب آپ ہر ایک ٹائم مانگتا ہے کہ جی مجھے اپنے اکاؤنٹنٹ, اچھا
क्वेश्चनेयर भी कब के क्वेश्चंस कब के बताने 15 साल पुराने, तो 15 साल पुराने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के हिसाब से पाकिस्तान, आप कामरान शाहिद, you are not required to give back answer for anything after 5 years. अच्छा जी, लो जी, ये तो मसला हल हो गया। क्या मसला? मेरा खैर ऐसा मसला भी कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज खुश हुआ ये कह रहे थे ना कि वो जो बाहर बैठे हुए हसन और हुसैन, बाय लॉ नो पाकिस्तान, अरबोपति बच्चे हैं भाई, वो सुन तो लें, 900 करोड़ का घर में रहते हैं। कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी को आंसरेबल नहीं है, कोई ना पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में उसको कहा जा सकता। सपोज करें हसन नवाज ने बैंक लूटा है वहां लंदन में, वो पकड़ लेंगे, आप ये कह रहे हैं? भाई वो पकड़े या ना पकड़े उससे क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान वो कह रहे हैं लूट के यहाँ से लेके गए ना, बैंक लूटा वहां से होता तो पकड़ ही लेते हैं वो इंग्लैंड वाले। अगर लूट के यहाँ से लेके गए ना, तो आपको कोई ना कोई एक 3 साल से प्रोब चल रहे हैं ना, ठीक है, 3 साल से चल रहे हैं ना, एक इंडिकेशन दे दें कि जी ये देखें, ये व्हाइट कॉलर क्राइम कहाँ पकड़ा जाता है? अच्छा, पकड़ा नहीं जाता तो ये तो आपको पकड़ के मुझे पकड़ के अंदर पकड़ना हमने छोड़ना नहीं। जुडिशियल प्रोसेस अगर आप पूरा नहीं करेंगे, और मरियम नवाज का सिर्फ एक रीजन है जी, क्या है? एक तो मैं वो उसको खत्म कर दूं बात को, वो जो मोदी साहब की थी, उन्होंने कहा कि मोदी साहब को उन्होंने 2 वजह से फेवर किया था। एक तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं उसके हल करने के लिए मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत जरूरी था। इमरान खान के कॉल जो उस्मान डार साहब ने अभी कहा है, और ये आप हेडलाइंस में चलाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, और ये हम इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान के कौन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मोदी साहब हल करें, और एक्शन के लिए ट्रेड सारा खत्म कर रहे हैं। हल करना था पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सुन लीजिएगा जाके रिवाइंड में। दूसरी बात, रिपीट चलेगा, शो रिपीट चलेगा, सुन लेना, बड़े आराम से सुन लेना, खुद शर्मिंदा होंगे आप। दूसरी बात ये, हम आज भी चाहे वो मरियम नवाज, मेरी लीडरशिप में करप्शन नहीं, चाहे वो अलीमा खान हो, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। ये पॉइंट आ गया। पाकिस्तान के जो कानून है, नैब ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इसके लिए पाकिस्तान के कानून नहीं राय सर, आपका पॉइंट फलाने के लिए होंगे। पलवैसा साहिबा, मुझे एक बात बताइए कि आप जब जी डार साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहता इकट्ठे चले, आप कर दे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे। कामरान, मैं सिर्फ आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि जुबैर साहब अलीमा खान साहिबा के पीछे ना छुपे, वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। मरियम नवाज साहिबा और उनके वालिद जो हैं वो 3 दफा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रहे हैं। उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, केस हो सकते हैं ना। मरियम नवाज साहिबा वो अलीमा खान भाई है। अब है अलीमा खान के जब वो केसेस हैं, तब तो 2008 में क्या था? 2008 में पब्लिक ऑफिस होल्डर कर रहे थे इमरान खान। ठीक है जी, परवेश साहब एक बात, नवाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आला रहे हैं, कौन से कानून में लिखा है कि वजीर आजम अगर हैं, अब आपके बच्चों को आप पकड़ के अलीमा खान और मरियम सफदर का केस कंपेयर नहीं कर सकते। अलीमा खान का बिल्कुल मैच नहीं है। अलीमा खान ने वो जुराइम किए जो किसी ने नहीं किए। वो जुराइम क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ये मुझे तो 20 मिनट मुझे तो वैसे जुबैर शाह मुझे अब कहना पड़ रहा है। अब तो यार एक शर्म आनी चाहिए। एक ऐसी खतून जो सियासत में नहीं है, एक ऐसी खतून जो सियासत में नहीं है, उनको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जी परवेज साहबा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सारा कसूर जुबैर साहब नहीं आने दे रहे मुझे। अलीम खान के पैसे कैसे गए थे? चलो ये पूछ, केस चल रहा है उनका भी क्या केस डिस्क्वालीफाई हुए? अलीम खान साहब इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, अलीम खान साहब इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। अलीम खान नहीं रहे नैब की हिरासत में, हमारे सप्तान खान साहब नहीं है हिरासत में। चलो यार सब्र करें थोड़ा सा। परवेज साहब ये बताइए कि आप लोग खुद अपने आप को इंटरनली एक्सपोज करते हैं इंडिया और दुनिया के सामने, जब आप हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं देते, उनको सिलेक्ट कहते हैं, अपने प्रेसिडेंट को तो आप अभी जरदारी साहब को प्रेसिडेंट कहते रहते हैं, तो ये भी एक शिकवा है। क्या कहेंगे? कोई और नाम तजवीज करते नहीं, सिलेक्ट देखिए वो वोट लेके है, जगह कोई और नाम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या है ही नहीं, तो क्या करें? तो परवेज साहब आप भी थोड़ा आपस में, अगर आप लोगों ने रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो आप थोड़ी रिस्पेक्ट दें गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को ऑन करें, अवाम का वोट लेके आए हैं वो, ताकि पाकिस्तान के अंदर सॉलिडेरिटी का पैगाम जाए, कश्मीर कॉज को या दूसरे कॉजेस को। जी परवेश साहब, खुदा का नाम है जी, हम कोई रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते। हम किसी ऐसे शख्स या हुकूमत से रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा है जो 70 साल में इस मुल्क की, चाहे चोरों की हुकूमत थी या डाकुओं की, हिंदुस्तान को ये जुर्रत नहीं थी कि वो इक़दाम करता जो इस हुकूमत में हुआ। क्योंकि न्याजी जो हैं वो जब आते हैं पाकिस्तान पर भारी होते हैं, चाहे टाइगर न्याजी हो या इमरान न्याजी हो। दूसरी बात ये है
کہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے وہ کب رہیں, تو مریم نواز بھی تو کوئی آفس بیرر پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی. اب کل یہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل ڈالنے کی تیاری کریں, بے شک ڈال دیں, دیکھیں کہ اس سے مودی سے یہ کس طریقے سے نبرد آزما ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ چوری جو ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک پہ یا سرکاری خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو چوری ہوتی ہے. چوری کی سب سے مکروہ شکل ہے چندے پہ, خیراتی پیسے پہ اور خیراتی پیسوں کے ڈبوں پہ ہاتھ ڈالنا. جو چور ڈالتے ہوئے بھی جو نامی گرامی چور اور ڈاکو ہیں وہ بھی خیرات اور چندے پہ. تو عمران خان نے کہاں چندہ لوٹا ہے؟ وہ ہے الزام علیمہ خان کے اوپر, اور اس لیے انہوں نے یہ ایگزامپل نہیں دی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ میں رسول پاک نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ جو ہے کاٹ دیتا اگر چوری میں ملوث ہوتی, بالکل کہا تھا. اور یہ ایگزامپل اس لیے عثمان ڈار صاحب نے نہیں دی کیونکہ علیمہ خان صاحبہ اس کی ایک بالکل بڑی مثال ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں اور یہ تو ہر سال تو اضافہ ہو رہا ہے, ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اس کے فنڈز میں ماشاءاللہ. اور جو سنے گا گناہگار ہے اس ریاست ہند اور یہود کے لیے, اور جو سر ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, لیٹر فنش, اس کے کان بھی گنہگار ہوتے ہیں. یہ کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ وہ ریاست ہے جو ساز باز کر کے آئی ہے, جو پیسوں کے عوض کشمیر کو بیچ کے آئی ہے, جو کشمیریوں کا خون کا سودا کر کے. یہ آپ یہ جواب دیجئے, آپ یہ بتائیے کہ سی پیک کے تمام جتنے فائنینشل ایشوز تھے, سر ایک منٹ لیٹر فنش کے حوالے کیے, آپ نے کیوں تردید نہیں کی کہ آئی ایم ایف کی جو یہاں ریپرزینٹیٹیو آئی تھیں یا ایلس ویلز جو بھی آئی تھی, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو سب کچھ دے دیا گیا سی پیک کے حوالے سے. آپ سی پیک رول کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ نیوکلیئر رول کریں گے. آپ جس کے ایجنڈے پہ کام کریں, یہاں اسرائیل کے طیارے اترنے سے لے کر اس ملک کی پارلیمان میں پہلی دفعہ اسرائیل کے حق میں جو تقریر کی ان کی ایم این اے نے کی, انہوں نے کیا اس کے خلاف کارروائی کی؟ مجھے یہ بتائیے کہ چوروں کی بات کرتے ہیں, وہ جس نے اس ملک کی بیماروں غریبوں سے دوائیاں اور سانسیں چھین لی, اس عامر کیانی کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ آپ دوسروں کو کس طریقے سے بھاشن دیتے ہیں؟ آپ جا کے فاکس نیوز کو کہتے ہیں کہ سی آئی اے کو تمام انفارمیشن آئی ایس آئی نے دی, آپ پر کیوں مقدمہ نہیں بنتا؟ کوئی اور کہے تو آرٹیکل 6 میں الٹا لٹکا ہوتا. آپ یہ پیغام دیتے میں کیا کروں, میں حملہ کر دوں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جنہوں نے حملہ کرنا انہوں نے آپ سے پوچھ کے نہیں کرنا. آپ کیا پیغام دے رہے ہو اس فوجی کو جو اس وقت ایل او سی پہ؟ یار آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. آپ اسے کیا کہیں گے کہ وہ کلسٹر بم کھائے, لاشیں اٹھائے, کچھ نہ کریں؟ آپ اسے کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے؟ آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پوچھتے ہیں میں کون سا راستہ لوں. ایک منٹ کامران, جی کون سا راستہ لوں, میں ٹیپو سلطان کا راستہ لوں یا میں اس کا راستہ لوں بہادر شاہ ظفر کا؟ آپ تاریخ سے نابلد ہیں, جغرافیے سے نابلد ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ دونوں کا راستہ ایک ہی تھا. ٹیپو سلطان بھی بہادر سپاہی تھا اور لڑتے لڑتے مرا اور شہید ہوا, اور وہ بہادر شاہ ظفر 80 سال کی عمر میں اس کے نیچے 1857 کی سب سے بڑی جنگ آزادی لڑی اور اس کے بچوں کے سر کاٹ کے اس کو پیش کیے گئے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں بن سکتے, آپ صرف ایک چھوٹے بونے ڈکٹیٹر بن سکتے ہیں, کیونکہ اس موقع پر بھی جو وزیر اعظم سلیکٹڈ ہی ہو اپنی قوم کو یکجہتی کا پیغام نہیں دے سکتا, وہ کیا اپنا اندر چھوٹا پن نہیں چھپا سکتا اور اپنی تقریر نہیں کر سکتا, یکجہتی کا پیغام نہیں دے سکتا, وہ کیا کر سکتا ہے؟ رائٹ, یہ صرف تقریریں کر سکتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے. ڈار صاحب انہوں نے شوکت خانم کی بات کی ہے. پلویشہ صاحب آپ ذرا ان کو سنیں گے, ڈار صاحب کو سنیں گے. چلے رک جائیں. جی ڈار صاحب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, حوصلے سے سن لیں. اتنی بڑی آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے بکالنگ کے. اب ذرا خاموش, میں بتاتا ہوں ان کے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. دیکھیں انہوں نے شوکت خانم پہ انگلیاں اٹھائی ہیں. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ شوکت خانم اگر اس میں کرپشن ہو رہی ہے, سن لیں ذرا یار, سن لو نا, آپ دونوں سن لو. اگر شوکت خانم میں کرپشن ہو رہی تھی تو جس محکمے میں جس ادارے میں کرپشن ہوتی ہے وہ نیچے جاتا ہے. پاکستان میں 3 شوکت خانم بن چکے ہیں. پاکستانیوں کا اعتماد ہے. پچھلے 10 سال سے آپ لوگ وہاں انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ان کا ایم این اے سیالکوٹ سے وہ بھی انگلیاں اٹھاتا رہا, لیکن پاکستانی پھر بھی چندہ دے رہے ہیں.
پھر شوکت خانم تعمیر اور ترقی میں آگے کیوں جا رہا ہے اگر اس میں کرپشن ہو رہی ہے؟ اور دوسرا پلوشا بی بی، میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں ٹاک شوز میں آپ گلا پھاڑتی ہیں، کرپشن ہو گئی، فلانے نے یہ کر دیا. کوئی ایک کیس بتائیں آپ عدالت میں لے کے گئی ہو، کوئی ایک کیس بتا دیں، چاہے علیمہ خان کا تھا، کسی ایم این اے کا تھا. آپ جائیں نا، میں لے کے گیا ان کے ایم این اے کے خلاف، میں نے وہاں ثبوت دیے کہ اس کے یہ فارن اکاؤنٹس ہیں. آپ لوگ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ صرف الزام لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب عدالت چلے جائیں نا، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہائی کورٹ ہماری ہے، پاکستان کی عدالتوں پہ اعتماد کریں نا، چونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی بھی مجھے بتائیں، آپ لوگ کشمیر پہ چورن بیچنا چاہتے ہیں. قوم اچھی طرح جانتی ہے کامران، جو لوگ اپنے ملک کو بری طرح لوٹ سکتے ہیں وہ کشمیر کی بات کس ملک سے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو اپنے ملک کو تباہ کیا ہے. زرداری اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا، نواز شریف اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا، آپ لوگوں کی لیڈرشپ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئی، اور آپ کشمیر کا رونا رو رہی ہیں. کس منہ سے رو رہی ہیں کشمیر کا رونا؟ آپ نے کبھی آصف علی زرداری سے پوچھا کہ امنی گروپ کیا ہے؟ آپ نے انور مجید کا پوچھا ہے؟ آپ نے فلودے والے کا، کلفی والے کا مردے کے کون سے اور میں نکلے آپ نے پوچھا ہے؟ آپ پوچھیں اپنی لیڈرشپ سے. آپ لوگوں کے دل میں پاکستان کی محبت نہیں ہے اور آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آپ پاکستان کا حساب دیں، آپ پہلے پاکستان کا حساب. زبیر صاحب، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ نہ آپ کریڈیبل ثابت ہو رہے ہیں عوام کے سامنے، نہ یہ حکومت افیکٹو ثابت ہو رہی ہے. ود آل آنیسٹی، ایک تو انڈیا پاکستان کا سٹینڈ آف جو ہے بڑا سیریس ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے امپلیکیشنز. لیکن آپ لوگ سیریس نظر نہیں آ رہے مجھے، نہ ٹاک شوز میں نہ پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیشنز. دیکھیں نا، ہمارے لیجیٹیمیٹ سوالات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہمیں بتائیں کہ ان کو پہلے پتہ تھا یہ نہیں پتہ تھا. یہ ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ میرے ساتھ 2 دن پہلے پروگرام میں تھے، کیا نام ہے ان کا؟ فخر امام، اچھے آدمی ہیں. ان سے ندیم ملک نے ڈائریکٹ سوال پوچھا کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا یہ نہیں پتہ تھا؟ ان کا جواب تھا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. تو میں نے کہا کہ فخر صاحب آپ نے ہاں کر دی ہے، جب آپ یہ کہتے اگر نہیں پتہ تھا تو آپ نہیں کہہ دیں. سو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کب پتہ چلا اور کس نے بتایا تھا، کس کس کو پتہ تھا اور کیوں نہیں آپ نے کچھ کیا تھا. سو ایک تو پاکستان انڈیا کا سیریس ترین مسئلہ ہے، کشمیر ہیز بین اے سیل آؤٹ. یہ جو امریکہ اگر آپ سپورٹ نہیں کریں حکومت کو، جب آپ اس پرائم منسٹر کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر نہیں کہتے ہیں، ان کو سلیکٹ کہتے ہیں، تو آپ اس حکومت کی بھی اسٹرینتھ بننے کے بجائے اس کو ویک کرتے ہیں انٹرنیشنلی. ہم ہر طرح سے ممکن طریقے سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں موجود ہو کے گالیاں دے کے، ان کو پپٹ کہہ کے کہہ رہے ہیں جی ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ تو بات نہیں نا سر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے عمران خان کو، سوری یہ عثمان ڈار کو اگر 2 جگہ سے فون آئے نا، ایک پنڈی سے ایک اسلام آباد سے، تو یہ پنڈی بھاگیں گے. یہ ہے عمران خان کی وقت، یہ خود بھی نہیں لفٹ کرائیں گے. کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اکانومی جو ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے. کہا ہو گیا نا ڈر ہی ڈر دیتے. زبیر بھی نہیں ڈرتے، کیوں جی؟ میں تو نہیں ڈرتا، اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اتنی خراب جاری ہے کہ یہ اگلے 3-4 مہینے میں 6 مہینے میں پاکستان فائنینشیل کولیپس کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک سیکنڈ، اچھی بات ہے، ایک سیکنڈ میں ایک فگر دے دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5 سال میں صرف سٹاک مارکیٹ سے $60 بلین جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 60 بلین. بھائی پاکستان $33 بلین کی پاکستان کی اکانومی کم ہو چکی ہے. یہ سارے ان کے کرتوت ہیں، یہ سارے پی ٹی آئی کے کرتوت ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کریڈیبلٹی کہ لائن بنا کے کھڑے ہوں گے سارے ٹیکس دینے کے لیے. ٹیکس کم ہو گئے. اس پہ بریک پہ آگے بات کریں گے. بریک لوں گا جی میں. عبدالرزاق داؤد نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ جناب بزنس ایکٹیویٹی 0 پہ آ گئی ہے کیونکہ نیب جو ہے وہ بزنس مین کو بہت تنگ کر رہی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ کریں. پرائم منسٹر کا جواب کیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، ملک کے حالات بڑے کرٹیکل ہیں، جنگ سے لے کر اکنامک حالات تک بہت برے حالات ہیں. لیکن آپ اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.